میں نے تمام یعنی اہل سنت دیوبند اور بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات، تو میں نے ان کی تفاسیر کو چیک کیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں یہ کیا لکھتے ہیں۔ جو جانور، حلال جانوروں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات کے سوا غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ یہ جانور فلاں پیر کے نام کا ہے، یہ بکرا فلاں بزرگ کے نام کا ہے، ہم فلاں دن اس بکری کو دربار پر لے جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا اور آپ کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے، وہاں ہم ذبح کریں گے اور وہاں اس کا گوشت پکانے کے بعد ہم بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ جانور لے جاتے ہیں اور وہاں کا جو سجادہ نشین ہے اس کو دے آتے ہیں، وہ تیری مرضی بھائی تو۔ تیسری صورت اور بھی ہے کہ وہ جانور جو لے کر جاتے ہیں وہاں جو غریب لوگ ہیں، جو مساکین ہیں، یا جو کسی جگہ پر مدرسہ واقع ہے کہ بچوں کو کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو وہ جانور جو اللہ کا نام تو نہیں لیا جاتا وہاں، یعنی وہاں اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی طرف وہ منسوب تو نہیں ہوتا۔ جیسے قربانی میں آپ اپنے والدین کے نام کے جانور ذبح کر سکتے، کسی ولی کے نام کی طرف منسوب بھی ذبح کر سکتے، کیونکہ اس کی شریعت میں اجازت موجود ہے۔ یہاں نہیں ہے تو ان فقراء کو ایصال ثواب کی نیت سے دینا، یتامہ کو، مساکین کو، طالب علموں کو، یا کوئی مسافر ہیں ان کو وہ جانور ذبح کر کے کھلانا بطور ایصال ثواب کے، وہ درست ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کے سوا غیر اللہ کے تقرب کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے کہ یہ پیر، یہ بزرگ مجھ سے خوش ہو جائے گا، مجھے نفع نقصان جو ہے اس یعنی نقصان سے مجھے بچائے گا، وہ غلط ہے۔ ذرا فرق ہے بات میں۔ اللہ کو مانو بالکل درست ہے، اور اللہ کی مانو یہ بھی درست ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کو ماننا سب مانتے، اللہ کی ماننا صرف صاحب ایمان مانتے ہیں۔ حلال جانور کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر یہ صاحب ایمان کرتے ہیں، اور حلال جانور کو غیر اللہ کے نام سے، چاہے وہ بت ہوں، اصنام ہوں، بزرگ ہوں، دربار والے ہوں، اور ان کے نام سے موسوم کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اس پر میں نے تھوڑے سے آپ کو بات بتانی ہے، اس پر آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ غیر اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے اینک نہیں پہنی، یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ موٹر سائیکل نہیں چلاتے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ اسباب ہیں جناب، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اینک ہے، یہ اسباب ہیں۔ بدعت تو اس وقت بنے گی جب کسی دوسری چیز کو، یعنی اسلام میں وہ ہے نہیں، کسی اور چیز کو اسلام میں داخل کیا جائے، اس کو ضروری سمجھا جائے، اس کو ثواب سمجھا جائے، اور جو اس کو ثواب نہ سمجھے اس کو غلط سمجھا جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بدعت کی تعریف لکھی ہے، آپ پڑھیے۔ جو اسباب ہیں ان کے تو استعمال کی اجازت ہے۔ اب کوئی شخص آج کھڑا ہو کر کہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے قریب اور کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ کیوں لگایا ہوا تھا کہ آپ جائیں اور جناب سبزی وغیرہ لے آئیں، یہ مہمانوں کے لیے تمام انتظامات آپ کریں۔ دیکھو جنگ بدر ہے، جنگ حنین ہے، جنگ یرموک ہے، وہاں تلواریں تھیں یا نہیں تھی؟
دیکھیں نا جی، آپ ذرا غور کریں، گھوڑے تھے یا نہیں تھے، زیرہ تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کے ساتھ ان جنگوں میں اسباب کو استعمال کر کے بتلا دیا کہ اسباب کا استعمال جائز ہے، لیکن جو اسباب کا خالق ہے، جو اسباب کا مالک ہے، جو مسبب الاسباب ہے، کوئی شخص اس کی ذات کو چھوڑ کر کہے کہ تمام معاملات اس سبب میں ہیں، تب بحث ہوگی، تب وہ غلط ہے۔ یہ جی پیر کرم شاہ صاحب الازہری، یہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، ضیاء القرآن اس تفسیر کا نام ہے۔ دیکھیے انہوں نے بھی بڑی واضح بات لکھی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ لفظ یاد رکھیے۔ پہلی بات تو وہی کہ جو مشرکین اپنے طریقے سے بتوں کے نام منسوب کر کے جانور ذبح کرتے تھے، وہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ کچھ جانور انہوں نے خود رکھے ہوئے تھے تو حلال منسوب کر کے اپنے اوپر خود حرام کر رکھے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے حرام تھیں انہوں نے خود حلال کر رکھی، وہ بحث ہو چکی۔ یہ جو ہے یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس میں یہ میں آگے آپ کو ایک فتویٰ بھی سنا دیتا ہوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 بھائی تھے نا، یہ بیٹے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ظاہری یا باطنی، سوری یا مانوی کسی قسم کی بھی مشابہت نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ بتوں کے ساتھ۔ پھر آگے کر کے لکھتے ہیں کہ نام لے کر وہ گلے پر چھری پھیرتے، وہ کہتے بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، یہ کنفرم حرام، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہتے ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے، جیسے آج کل ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یہاں بھی علی علی وہاں بھی علی علی، یعنی یہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کی جگہ پر لیا۔ اعتراض غور کیجیے، حضرت علی کے نام لینے پر نہیں ہے، اعتراض حضرت علی کو اللہ بنانے پر۔ میرے نبی کا نام لینے پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، حضور آخری نبی ہے، بالکل۔ اعتراض کیا ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی اور کو نبی بنانا، یہ ہے اعتراض۔ پہلے ان کی چکر بازوں پر بھی آپ غور کیجئے کہ یہ بڑے چکر دیتے ہیں، اس کی گہرائی میں جائیے۔ تو اللہ کا نام لینا درست ہے، اور اگر کسی کی نیت ثواب پہنچانے کی ہو اور کسی انسان کی تعظیم و تکریم کی نہ ہو اور نفع نقصان کی نہ ہو تو وہ درست ہے، اور پکا کر کسی مسلمان کو کھلانا، فقراء کو کھلانا، یتاموں کو کھلانا، علماء کو کھلانا، یہ طالب علموں کو کھلانا، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے، یہ غور طلب جملے ہیں، کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان طلب کرے، غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان طلب کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک اور مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ پیر کرم شاہ الازہری لکھ رہے ہیں، ضیاء القرآن ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکی ہیں اپنے دور میں، یہ بھیرا شریف کی ہیں، اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر مقصد، 2 لفظوں میں بات ہو گئی، اگر مقصد صرف ایصال ثواب جیسے ہر کلمہ گو کا مقصد ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تعویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ کسی عالم دین کو زیب نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیے جی، میں نے یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
یہ بھی ہمارے استاد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے بڑے علماء کے استاد تھے۔ یہ جلد نمبر جو میرے پاس ہے جی یہ 1 ہے، اور یہ 3 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، اور یہ شہرہ آفاق تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں جواہر القرآن۔ انہوں نے جو لکھا ہے یہ فتاوی عزیزی ہے جی، جلد نمبر جو میرے پاس ہے جی 1 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو شیر اسلام حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تحفہ اثنا عشریہ ہے وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے، انہی کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے در حدیث صحیح وارد شدہ کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، یعنی ہر کے بذبح جانور تقرب بغیر خدا نماید ملعون است۔